سامعین محترم، گزشتہ جماعت مبارکہ میں حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے حج کی فضیلت اور حج کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند اہم باتیں جن کا جاننا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے بیان کی گئی۔ گزشتہ جمعہ مبارکہ میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے جمعہ مبارکہ میں حج کا طریقہ بیان کیا جائے گا تاکہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، اس کے کتنے دن ہیں اور ان دنوں میں حاجی کے کرنے والے کام کون کون سے ہیں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس مرتبہ حج بیت اللہ شریف کے لیے حاضری دے رہے ہیں وہ حج کا طریقہ سیکھ لیں، سمجھ لیں اور ان کے لیے حج کرنے میں آسانی ہو۔ حج کے مکمل 5 دن ہیں۔ مکمل حج 5 دنوں میں اس کے مناسک پورے ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں ایام حج کہا جاتا ہے کہ حج کے دن یہ ٹوٹل 5 دن ہیں جو 8 ذی الحج کو مناسک حج شروع ہوتے ہیں اور 12 ذی الحج کو مناسک حج ختم ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحج سے پہلے تمام حاجیوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ بھیجے جاتے ہیں وہ بھی 6 ذی الحج کو مکہ شریف میں پہنچا دیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جن حاجیوں کو بھیجا جاتا ہے وہ پہلے ہی مکہ شریف میں موجود ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں 7 ذی الحج کو رات کو ہی اکثر حاجیوں کو منا میں پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن حج کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی جائے اور ادائیگی فجر کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو اپنی بلڈنگ پر 2 نفل ادا کیے جائیں اور احرام باندھ کر وہ 2 نفل پڑھے جائیں گے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد حج کی دعا پڑھی جائے گی کہ اے رب کریم، میں نے حج کی نیت کی، حج کا ارادہ کیا، اس حج کو قبول بھی فرما اور مناسک حج اور طریقہ حج کو میرے لیے آسان فرما۔ یہ اپنی زبان میں بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ بلڈنگ پر ہی نفل پڑھیں، وہیں احرام باندھیں، نیت کریں اور دعا مانگیں، اور مرد حضرات 3 مرتبہ
قدر بلند آواز سے پڑھیں گے، اور جو عورتیں حج کا ارادہ کرتی ہیں، نفل پڑھتی ہیں، ان کے لیے 3 مرتبہ آہستہ پڑھنا، جسے تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ 3 دفعہ مرد حضرات قدر اونچی آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ مردوں کے لیے احرام باندھنا یہ فرائض حج میں شامل ہے۔ احرام 2 انسلی چادروں کو عام طور پر احرام کہا جاتا ہے۔ حالت احرام سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہن سکتا۔ انسلی 2 چادریں لی جاتی ہیں، جس سے ناف کے نیچے سے لے کر ٹخنوں تک کا جسم جو ہے اسے ڈھانپا جاتا ہے، اور دوسری چادر جو ہے وہ گردن سے لے کر کمر تک کا حصہ اس سے ڈھانپا جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد جب 2 نفل پڑھے جائیں گے تو احرام کی چادر سے سر ڈھانپ کر وہ 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ جیسے ہی دونوں نفلوں کا سلام پھیر دیا جائے تو سر ننگا کر لیا جائے گا، کیونکہ احرام کی حالت میں سر ننگا رکھنا ضروری ہے اور چہرہ بھی ننگا رکھنا ضروری ہے۔ جب حالت احرام میں آ جائیں تو سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے اور چہرے پہ بھی احرام نہیں ڈال سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اپنے بال کو توڑ نہیں سکتے۔ ان چیزوں کو احرام کی حالت میں حرام قرار دے دیا جاتا ہے، وہ کام کرنے منع ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے احرام کہتے ہیں۔ اس حالت کے اندر یہ کام جو ہے وہ ممنوع ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ٹیشو پیپر خوشبو والے ہوتے ہیں، وہ استعمال نہیں کر سکتے، کوئی خوشبو والی چیز نہیں لگا سکتے، استعمال کر سکتے۔ یہاں تک کہ صابن جو ہے، اگر خوشبودار صابن سے وضو کریں گے وہ بھی درست نہیں، وہ بھی خوشبو کے بغیر حاجیوں کے لیے الگ سے صابن دستیاب ہوتا ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج کا احرام بھی باندھ لیا، نفل بھی پڑھ لیے، تلبیہ بھی پڑھ لیا، حج کا نیت و ارادہ بھی کر لیا۔ اب مختصر سا سامان لینا ہے، ایک چٹائی لینی ہے، ایک سوٹ کپڑوں کا لینا ہے، اور اپنی ادویات، ضرورت کی چیزیں چھوٹے سے بیگ میں رکھ لیں، کیونکہ ان 5 دنوں کے اندر سامان ساتھ لے کر جانا حاجی کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے سامان بلڈنگ پہ رہے گا، مختصر چھوٹا سا ایک بیگ ہو جس میں ایک جوڑا کپڑوں کا ہو، ایک تولیہ ہو، ایک چٹائی ہو، ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اب منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحج کو مکہ شریف سے حج کے مناسک شروع ہو گئے، یہاں سے منا میں پہنچنا ہے، اور وہاں پہنچ کر کوئی خاص دعا، کوئی خاص عبادت ایسی مقرر نہیں ہے جو منا میں کی جائے۔ البتہ 4 کام بہت ضروری ہیں کہ یہ وقت دعاؤں کے اندر صرف کریں، تلبیہ پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ 4 نمازیں منا میں 8 ذی الحجہ کو پڑھی جائیں گی۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 4 نمازیں حج کے پہلے دن حاجی منا میں جا کے پڑھتا ہے، اور زیادہ وقت اپنے خیمے کے اندر ہی حاجی کو گزارنا چاہیے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ منا میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ کوئی خاص کام اور تو حاجیوں کا ہے نہیں، صرف منا کے اندر ٹھہرنا ہے، نمازیں 4 پڑھنی ہیں، تو حاجی اس فارغ وقت میں
کیا کرتے ہیں؟ سیاسی بحث کرتے ہیں۔ جس پارٹی کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرا حاجی اپنی پارٹی اور پاکستان کی سیاست، اس پہ بحث تبیس، یہاں تک اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے حج کی ساری برکتیں حاجی ضائع کر دیتا۔ یہ دن تو صرف اللہ کے لیے ہے، یہ دن تو خدا کو یاد کرنے کا دن ہے، یہ تو گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے۔ لہذا اس دن نہ کسی قسم کی بحث، نہ کسی قسم کی تمیز، کوئی اور بات بالکل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ زیادہ وقت ذکر کے اندر گزرے اور یہ 4 نمازیں پوری توجہ سے، استغراق، انہماک سے ادا کی جائے گی۔ پھر رات منی کے اندر حاجی گزارتا ہے۔ یہ حج کا پہلا دن تھا۔ اب دوسرا دن حج کا جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اس دن حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن، جسے رکن رکین کہتے ہیں، جسے پوری حج کی جان کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس بارے میں ایک حدیث شریف بھی غور سے سماعت فرما لی۔ حضور نبی نور و رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج جو ہے یہ تو عرفہ ہے، یعنی میدان عرفات کے اندر زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے اندر وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہاں آدمی کوئی ذکر نہ کرے، خاموشی سے بیٹھا رہے، تو جو حدود عرفات میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا نام حاجی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اس کی روانگی کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد ہے۔ اس لیے جو آج کل وہاں طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا حاجیوں کو بعض اوقات فجر کی نماز سے پہلے ہی وہ روانہ کر دیتے ہیں کہ حاجی صاحب چلو عرفات میں، چلو عرفات میں۔ لیکن ان کی بات پہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز منا کے اندر پڑھیں، حدود بنا کے اندر فجر کی نماز پڑھ کے اب عرفات کی طرف روانہ ہو اور تلبیہ پڑھتے جائیں۔ اسی لیے حجاج کرام جب ایک وقت میں کم و بیش 30 لاکھ حاجی میدان عرفات کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ان سب کی زبانوں پر یہ لفظ جاری ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یہ پڑھتے جانا چاہیے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ یہ پھر افراد جب میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو مسجد نمرہ میں خطبہ دیا جاتا ہے، میدان عرفات میں حج کا خطبہ، اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز دونوں ظہر کے وقت میں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ حج کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر کیا تھا آج اسی طریقے پر حج کرنا چاہیے۔ دونوں نمازیں قصر پڑھی جائیں گی، 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی، یہ باجماعت مسجد نمرہ میں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن ہر حاجی کا مسجد نمرہ میں پہنچنا اور جگہ ملنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حج میں گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، گم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا جہاں آپ کا خیمہ ہے اپنے خیمے کے اندر ہی آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 نمازیں پڑھیں گے آپ میدان عرفات کے اندر، اور اس دن جتنی دعائیں اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں جی بھر کے دعائیں مانگیں، کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بھی ہے۔ میدان عرفات کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے جبل رحمت،
یہ جبل رحمت پہ وقوف کرنا زیادہ ثواب ہے، زیادہ برکت ہے، لیکن وہاں 30 لاکھ آدمی سب ایک وقت میں وہاں بیٹھ نہیں سکتے، لہذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آسانی سے جبل رحمت کے قریب پہنچ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہیں وقوف کریں۔ اور یہ وقوف کب تک ہوتا ہے؟ مغرب کی وقت تک۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا وقوف عرفات کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ حج کا دوسرا دن ہے، اس دن کرنے کا کام کیا ہے؟ میدان عرفات جانا، ظہر اور عصر کی نماز، 2 نمازیں پڑھنا۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ دیکھیے یہ ہے اللہ رسول کا حکم کہ کسی جگہ نماز کا وقت ہو جائے نہ پڑھیں تو گناہ گار ہے، اور کسی جگہ پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کو یہی بات پسند ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی طریقے پر حج کیا تھا۔ جتنے بھی حاجی ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے لیکن کوئی مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا۔ وقت وقوف عرفات کا ختم ہو گیا، اب اگلا کام جو رات کے وقت کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رات میدان عرفات میں نہیں ٹھہر سکتے، جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے تو اسی وقت پھر روانہ ہونا ہے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ یہ حج کا طریقہ اور حج کے دن میں بیان کر رہا ہوں کہ رات گزاریں گے جا کے مزدلفہ میں۔ مزدلفہ جو ہے یہ میدان منا اور میدان عرفات کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ یہاں جب پہنچیں گے تو جب سے ہی سورج غروب ہو تو ہر حاجی اسی وقت نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لوگ اس مرتبہ حج پہ جا رہے ہیں اور اس اجتماع میں موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ گھڑی کا ٹائم دیکھ کر 20 منٹ تک اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ 20 جگہ سورج غروب ہو گیا ہے، 15-20 منٹ آپ ٹھہرے رہیں، کیونکہ وہ ریلا جب نکلتا ہے نا، ریلا، تو اس میں آدمی کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کچلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا 15 سے 20 منٹ تک اپنے خیمے پہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ 20 منٹ کے بعد جب اٹھ کر نکلنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کافی رش جو ہے وہ نکل چکا ہوتا ہے، لہٰذا جانے میں آسانی رہتی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی سورج غروب ہو، لوگ میدان عرفات سے نکلنے لگیں تو بوڑھا آدمی، بیمار آدمی خاص طور پر، وہ تو 15 منٹ تک بیٹھا رہے آرام و سکون سے۔ جب پانی کا ریلا آپ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آتا ہے، پانی کا ریلا جب آتا ہے تو بہت نقصان کرتا ہے۔ اب ریلا جب گزر جاتا ہے بعد میں پانی پھر معمول کے مطابق بہتا ہے۔ اسی طرح رش سے بچنا چاہیے، اور پھر 15 منٹ کے بعد میدان عرفات سے نکلیں۔ اب جانا ہے مزدلفہ میں، رات گزارنی ہے۔ مزدلفہ میں ایک مقام ہے مشعر حرام، وہاں مسجد بھی بن گئی، اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ وہاں اگر رات قریب گزاریں گے مسجد کے آس پاس تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن 30 لاکھ آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مسجد مشعر حرام کے پاس وقوف کریں۔ لہٰذا جہاں بھی آپ کو جگہ ملے کوشش کریں کہ ایسی جگہ آپ رات گزاریں جہاں واش روم نزدیک ہو اور وضو کی جگہ نزدیک ہو، کیونکہ رش کی وجہ سے پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ آپ کی نظر واش روم وضو خانے پہ پڑ رہی ہے تو اس کے قریب ہی کہیں چٹائی بچھا لیں۔ اب پہلا کام کیا کرنا ہے، وہاں جا کے جب پہنچیں گے تو عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوگا مزدلفہ۔ اب حکم یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کریں، مغرب کی نماز، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔ باجماعت نماز یہاں ادا کریں تو زیادہ فضیلت ہے۔ اپنی اپنی جماعتیں لوگ کراتے ہیں، کیونکہ کوئی پہلے پہنچتا ہے تو بعد میں پہنچتا ہے۔ اگر جماعت نہیں ملی تو آپ پھر اکیلے پڑھ لیں۔ 3 فرض پڑھیں گے مغرب کے، چونکہ آپ مسافر ہیں، صلاۃ المسافر پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ عشاء کے 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر مسافر ہیں تو 2 پڑھیں گے، مسافر نہیں ہیں، مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کا کوئی حاجی ہے، وہ پھر پورے 4 فرض عشاء کے پڑھیں۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی ملا کے پڑھی، اور مغرب میں
عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء دونوں نمازیں ملا کے پڑھیں، پھر ساری رات وہاں گزاریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں رات کو اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی 2 دن کی شدید تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند کا پورا نہ ہونا، سفر کی وجہ، 8 اور 9 ذی الحج کی تھکاوٹ، رات یہاں آرام سے سونے سے صبح جب 10 ذی الحج کو حاجی اٹھتا ہے تو تازہ دم اٹھتا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، کھلے آسمان کے نیچے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے کہ سارے حاجی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے دن ایک اہم کام حاجی نے کرنا ہے جسے کہتے ہیں رمیے جمرات، شیطان کو کنکر مارنے۔ اس کے لیے رات کو ہی کنکریاں چن لینی چاہیے مزدلفے سے۔ کنکریاں کہاں سے چنتے ہیں؟ مزدلفہ سے، جہاں رات گزاری ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ آپ دیکھیں گے مزدلفہ میں آپ کو جگہ جگہ کنکر پڑے نظر آئیں گے، وہاں سے چھوٹی سی تھیلی بنا لیں جس میں آپ کنکر جمع کر لیں، کیونکہ آپ نے اگلے 3 دنوں میں یہ کام کرنا ہے، ذی الحج کی 10 تاریخ بھی اور 11 بھی اور 12 بھی۔ 3 دن حاجی شیطان کو رمی کرتا ہے، کنکر مارتا ہے، لہٰذا یہ کنکر مزدلفہ سے ہی چن لیں اور کپڑے کی ایک تھیلی یہاں سے بنوا کے ساتھ لے جائیں، اس میں وہ کنکر جو ہے وہ جمع کر لیں۔ یہاں بھی طریقہ سمجھ لیں، جو مکتب والے ہیں وہ حاجیوں کو فجر سے پہلے کہتے ہیں چلو حاجی بنا، چلو حاجی بنا، لیکن یہ مسئلہ نوٹ کر لیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں اور فجر پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے منا کی طرف روانہ ہو گئے، میدان منا کے اندر، کیونکہ 8 ذی الحج آپ منا میں گزار چکے، وہ آپ کا جو خیمہ تھا اسی خیمے میں آپ ذی الحج کی 10 تاریخ کو آپ نے پہنچنا۔ لیکن اگر تھکاوٹ نہیں ہے تو پہلے یہ کام کریں کہ پہلا کام ذی الحج کی 10 تاریخ، یہ 5 دنوں میں سے حاجی کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، مصروف ترین دن، اس لیے کہ اس دن حاجی کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ جس دن ہم یہاں بڑی عید کی نماز پڑھیں گے، قربانی کریں گے، اس دن حاجی منا کے اندر بڑا مصروف ہوتا ہے، 4 کام حاجی نے کرنے ہیں۔ پہلا کام شیطان کو کنکر مارنا، بڑا شیطان، ذی الحج کی 10 تاریخ کو 3 شیطان ہیں وہاں، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور درمیان والا شیطان اور بڑا شیطان، اسے جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، یہ 3 نام ہیں۔ تو اس دن سب سے بڑا شیطان جو ہے ذی الحج کی 10 تاریخ کو صرف اسی کو کنکر مارے جائیں گے۔ کنکر مارنے کے بعد یہ پہلا کام ہے جو ذی الحج کی 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ لیکن ہر آدمی وہاں قربانی اب نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں رہا، اس کے لیے پھر مکتب والے پیسے جمع کر لیتے ہیں قربانی کے، اور آپ کا وقت آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی۔ پہلا کام رمی کرنا، دوسرا کام قربانی کرنا۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ٹائم جو ملا تھا اس پہ قربانی ہو گئی، موبائل پہ ایپ بنی ہوئی ہے، اس پہ میسیج آ جاتا ہے حاجی کو کہ آپ کی طرف سے قربانی کر دی گئی۔ جب حاجی کو یقین ہو جائے کہ میری طرف سے قربانی ہو گئی ہے، اب تیسرا کام جو ذی الحج کی 10 تاریخ کو کرنا ہے وہ کام ہے حلق یا قصر۔ تیسرا کام حلق یا قصر۔ حلق کہتے ہیں سر پہ اس طرح پھرانا، اور قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کرانا۔ کینچی سے بھی بال چھوٹے کرا سکتے ہیں، مشین بھی گرا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد کر لیجیے اور نوٹ کر لیجیے کہ اس طرح پھرانا زیادہ فضیلت ہے، اسے کہتے ہیں حلق۔ حلق کرانا زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی کینچی سے بال کٹواتا ہے یا مشین پھراتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اور ٹھیک ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 3۔ اب چوتھا کام جو ان تینوں کاموں سے بھی بڑا اہم ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے
شیطان کو کنکر مار لیے، قربانی ہو گئی آپ کی، آپ نے حلق بھی کرا لیا، قصر بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے وہ احرام جو باندھا تھا وہ آپ نے اتار دینا ہے۔ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد حج کے تیسرے دن احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ احرام اتار دینا ہے، اتار کر عام کپڑے جو آپ پہنتے ہیں، نہا دھو کر پاک صاف ہو کر عام لباس پہن لیں، اور جتنی بھی احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ چوتھا کام اتنا اہم ہے کہ آج آپ نے واپس مکہ شریف میں جا کر وہاں طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت، یہ مکہ شریف میں جائیں گے اور طواف زیارت کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائیں گے، صفا مروہ کے ساتھ پھیرے لگائیں گے۔ یہ ہے طواف زیارت۔ اس کے بعد پھر رات منی کے اندر گزاریں تو زیادہ فضیلت ہے۔ حاجی واپس منی میں آ جاتا ہے، لیکن کوئی حاجی سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، یا شدید تھکاوٹ ہے، یا نیند کا غلبہ ہے، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ رات مکے کے اندر اپنی بلڈنگ میں وہاں جا کے آرام کرے، اور اگلے دن 11 ذی الحج کو وہ منی کے اندر پہنچ جائے، کیونکہ اگلے دن جا کر تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے۔ بغیر عذر کے مکہ شریف میں رات نہیں گزارنی چاہیے، اور اس رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک حاجی بوڑھا بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، نیند بھی اس کی زیادہ نہیں، تھکاوٹ بھی، تو اس کو چاہیے واپس منی کے اندر آ جائے، رات وہاں گزارے۔ کتنے دن حج کے ہو گئے؟ 3۔ کتنے دن؟ 3۔ اب چوتھا دن آ گیا۔ یہ ہم جب عید کی نماز یہاں پڑھیں گے، اس سے اگلا دن جو ہے 11 ذی الحج، اس دن حاجی نے صرف ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام، اور اس سے اگلے دن 12 ذی الحج کو بھی صرف ایک کام کر۔ وہ کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا۔ پہلے جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، تینوں کو کتنے کنکر مارنے؟ 7۔ ہر شیطان کو 7 کنکر مارنے۔ اور اس دن حاجی کا اور کوئی کام نہیں منی کے اندر، بس دعائیں مانگے، کوئی خاص دعا مقرر نہیں، نہ کوئی خاص وظیفہ مقرر ہے۔ اس میں ہے دعا مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں، نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور چوتھے کلمے کی بڑی فضیلت ہے۔ حج کے 5 دنوں میں چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھنا، یہ حاجیوں کے لیے اس میں بڑی خیر ہے اور بڑی برکت ہے۔ اب رمی کرنے کا طریقہ ذرا سمجھ لیں، اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، بوڑھا آدمی، بیمار اور کمزور آدمی، اس کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جوان آدمی تو جذبے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو اسی وقت کنکر ماریں۔ کنکریاں مارنے کا جو صحیح وقت ہے وہ ہے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ اگلے دن، یعنی پوری رات فجر کے وقت تک، یہ پورا وقت کنکریاں مارنے کا ہے۔ بعض کتابوں میں، حج کی کتابوں میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ رات کو رمی کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ رات کو کہتے ہیں شیطان کو کنکر نہیں مارنے چاہیے، لیکن یہ اس زمانے کے لیے ہے جب روشنی کا انتظام نہیں تھا، روشنی بالکل نہیں ہوتی تھی، حاجیوں کو گرنے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ اب تو وہاں رمی جمرات جب کریں گے رات کو، آپ دیکھیں گے دن کا سما ہوتا ہے، اتنی لائٹنگ ہوتی ہے کہ رات کا تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہذا بوڑھا آدمی، بیمار اور زیادہ عمر والے لوگ، ان کو چاہیے کہ رات کے وقت جائیں اور آرام و سکون سے وہ شیطان کو کنکر مار سکے۔ 11 ذی الحج کو بھی رمی اور 12 کو بھی رمی، اور اس کا وقت زوال سے لے کر اگلے دن فجر کی نماز تک، جب بھی چاہیں گے آپ شیطان کو کنکر مار سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے 12 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکر مار لیے تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج یہ 5 دن ہیں حج کے، جن میں کرنے والے کام بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ چند چیزیں اصطلاحی ہیں وہ معلومات میں اضافے کے لیے، کہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم العرفہ،
اور 10 ذی الحج کو کہتے ہیں یوم النحر، اور ان دنوں میں 5 دن ہیں حج کے، حج مکمل ہو جاتا۔ اب اس کے بعد حاجی کا ایک کام کرنے والا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ طواف، لوگ ودا لفظ بولتے ہیں، ودا لفظ غلط ہے، یہ ہماری پنجابی میں ودا کہتے ہیں، عربی کے اندر ودا لفظ ہے۔ طواف وداع اسے کہتے ہیں، طواف رخصت بھی کہتے ہیں، طواف رخصت۔ کہ اب ہم رخصت ہو کر حج کرنے کے بعد وطن واپس جا رہے ہیں تو پھر اسے کہتے ہیں طواف وداع یا طواف رخصت۔ یہ حاجی کے کرنے کے کام ہیں، اور حج کا مکمل طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ 5 دن ہیں جو حاجی کے کرنے کے ہیں، جو ضروری ہیں، جن کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں، وہ چیزیں میں نے بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، آسانیاں فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں کر سکے اللہ کریم انہیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا